سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ ہم بات کریں گے عمران خان کی صحت کے اوپر۔ دیکھیں، آج ہم نے کافی گھنٹے عمران خان کے ساتھ گزارے۔ تھوڑے دن پہلے جب کیس چلا تھا اس دن بھی منگل والے دن بھی ہمارا کافی ٹائم گزرا، اور ہم نے آگے بتایا تھا کہ عمران خان ماشاءاللہ بہت صحت مند ہے، الحمدللہ بالکل صحت مند ہو، اور بالکل ان کی ماشاءاللہ لگ بھی صحت مند رہتے۔ نہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے پریشانی ظاہر کرنی تھی، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پچھلے تھوڑے سے دنوں میں ہمیں لوگ یہ وی لاگز یا اس قسم کی چیزیں بھیج رہے تھے کہ جی باہر، اور بہت زیادہ ایک ہائپ کریٹ کی کہ جی عمران خان کو کوئی کہہ رہے کہ پتہ نہیں ہارٹ اٹیک کرنے لگے ہیں، کوئی کہہ رہے کہ ان کو مارنے کا پلان بنا دیا گیا ہے، اور اس چیز کے اوپر بہت زیادہ اس کے اوپر باہر وی لاگز لوگوں نے بنائے۔ ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم ان کی فیملی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر ان کی صحت کی بات کرنی ہو تو آپ لوگ ہمارے سے پوچھ لیں، ہمارے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ لوگوں کی کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی، چاہے جو وی لاگ کر رہے ہیں، جو اس کے اوپر اپنی اتنی ڈسکشنز کر رہے ہیں، ہم اویلیبل ہیں، آپ ہمارے سے پوچھ لیں کہ عمران خان کی صحت کیسے ہے۔ ہم تو ہمیشہ آپ کو جو حقیقت ہوتی وہ یہ آ کے بتائیں گے۔ اور اگر جب یہ بات کریں کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے لگا ہے، اب کہیں پڑھ رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک جگہ لکھا ہوا عمران خان کو ختم کر دیا جائے گا، اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کا پلان بھی بتا رہے ہیں۔ یہ آپ ہمارا خیال کریں۔ عمران خان کیا کہتے ہیں آگے سے؟ جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں، آگے سے عمران خان کہتے ہیں میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ ان کا آگے سے جواب ہوتا ہے۔ تو لیکن ہم اپنی طرف سے بھی یہ بات کریں گے کہ آئندہ آپ نے اگر یہ کیا سرائیاں کرنی ہے اور وی لاگ چلانے ہیں، ہم آپ کو پھر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے سے ضرور پوچھ لیا کریں۔ ہاں، اور اگر آپ کو اس قسم کی انفارمیشن آتی ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی کہ ہمیں بھی بتا دیا کریں کہ آپ کو یہاں یہ انفارمیشن یا یہ آپ کو یہ اتنی زبردست انفارمیشن ملی کہاں سے ہے؟ ہمیں تو نہیں ملی، آپ کو مل گئی ہے۔ اس لیے اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اور دوسری بات، عمران خان نے پچھلی دفعہ بھی میں نے آ کے بات کی تھی، اور اس وقت بھی یہاں پہ ایک پورا تماشا لگایا گیا تھا، اس لیے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں، وہ عمران خان کے پیغام اور اس کی میسج سے خوف زدہ ہیں۔ لیکن ہم جو بھی حالات ہوں گے عمران خان کا پیغام دیں گے۔ خان صاحب نے کچھ کہا اس پہ؟ میں ان کو مذاق سے بتا رہی تھی کہ اس کی تھرو بہت زبردست تھی، تو وہ اس کے اوپر نہیں، ان کو بتائی تھی جس نے انڈا پھینکا اس کی تھرو بہت اچھی تھی۔ تو اس کے دیکھیں، عمران خان کو ہم یہی بتا رہے تھے ہمیں نہیں فرق پڑتا، آپ اس کی چیز کی ان کو کسی نے آگے بتایا ہوگا اس وقت، میں نے کہا ہمیں ان چیزوں سے نہیں فرق پڑتا، یہ ہمارے پہ، ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں تو ڈیتھ تھریٹس بھی آتی ہیں، اس سے بھی نہیں فرق پڑتا۔ دیکھیں، ہم نے یہاں آپ کا عمران خان کی آواز اب تک پہنچانی ہے، اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہم کسی ٹی وی شو میں جائیں، ٹاک شو میں جائیں؟ ہم صرف یہاں آتے ہیں عمران خان کے پیغام کے لیے، اور جو وہ کیا گیا تھا آپ کو سمجھ آ رہی تھی، وہ ایک پوری اسکرپٹ تھی کہ عمران خان کی آواز باہر نہ آئے۔ اس سے کیا سمجھ آئی؟ ان کا پیغام کی کیا سمجھ آئی؟ خوف۔ اس میں آپ کیا میرے سے سوال پوچھا؟ آپ نے یہ پوچھا یہ کیوں کیا گیا؟ آپ کو اسے سمجھ آئے گی کہ اتنے بے گناہ لوگ اس میں مارے جاتے ہیں۔ انہوں نے پولیس کی بات کی، انہوں نے کہا اتنے ہمارے پولیس اہلکار اس میں مارے جا رہے ہیں، اور ہمیں ان کا بھی خیال کرنا ہے کہ اسے جب تک یہ آپریشن بند نہیں ہو کروائیں گے تو کے پی کے لوگوں کو آپ مزید مشکلات میں ڈال رہے ہیں، حالانکہ وہ وہاں پہ سیلاب بھی آیا ہوا ہے اور وہاں بہت مشکل حالات ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی، انہوں نے کہا دیکھیں افغانستان ہمارا مسلم بھائی برادر ملک ہے، آپ نے ان کے لوگوں کو کہتے دھکے دے کے نکال دیا یہاں سے، آپ نے ان کے ایمبیسڈر کو واپس نہیں آنے دیا، آپ نے ان کے علاقوں میں جا کے ڈرون حملے کیے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ علی گنڈا پور افغانستان جائیں اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات کے پی کے اور افغانستان میں اتنے خراب ہو جائیں کہ وہ مشکل ہو جائیں سنبھالنے کے لیے، کہ اس کی تحقیقات کے کیا نتائج ہیں۔ یہ آج کا پیغام تھا عمران خان کا۔ اور آئسولیشن کے لیے تو کیس کریں گے، آئسولیشن ہے، عمران خان مکمل آئسولیشن میں، کسی سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔
آج چونکہ عمران خان کا توشہ خانہ 2 کیس چل رہا تھا، اس لیے ہم بہنوں کو آج کورٹ آرڈر کے تحت جب جج صاحب بیٹھے تھے انہوں نے ہمیں اندر بلوا لیا تھا، تو اس لیے ہماری کافی لمبی ملاقات ہو گئی تھی. لیکن اس کے علاوہ علی ظفر وہاں موجود تھے لائر، اور 2 ہمارے جو وکیل ہیں جو کراس ایگزامینیشن کر رہے تھے وہ موجود تھے. باقی کسی کو اجازت نہیں مل رہی اندر جانے کی یا عمران خان سے ملاقات کرنے کی. ان کے وکیلوں کو اجازت نہیں مل رہی، ان کے پارٹی کے لوگوں کو اجازت نہیں مل رہی. عمران خان کو کتابیں لینے کے لیے آج ہمیں کم سے کم 2 گھنٹے لگے. جو کتابیں ان کے پاس پڑھی ہوئی ہیں اس میں سے انہوں نے 2-3 کتابیں لا کر عمران خان کو مشکل سے دیں، جبکہ جج وہاں بیٹھ کے آرڈر کر رہے تھے کہ کتابیں لے کر آؤ. بچوں سے بات نہیں کرائی جا رہی، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، اخبار تھوڑے دنوں کے لیے بند کرتے ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے کھول دیتے ہیں. تو یہ ان کے جو انسانی حقوق ہیں اور جو ان کے ساتھ یہ ٹارچر کے ضمن میں آتا ہے کیونکہ وہ آئسولیشن میں ہے. اس کے اوپر اب سپریم کورٹ میں اس کا کیس فائل کیا جائے گا. میم یہ بتا دیجیے گا کہ آج صحافی جو تھے انہوں نے آپ سے جو سوالات کیے وہ بڑے غیر مناسبانہ تھے، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ 2-3 ہفتوں سے آپ کے خلاف منظم طریقے سے کوئی صحافی آتے ہیں، آپ کے خلاف بات کرتے ہیں، پھر آپ کے خلاف جو ایک انڈا پھینکا گیا اس پہ آپ کی تسلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام اس وقت آپ کو ایک رہنما کے طور پہ دیکھ رہی ہے. یہ تمام چیزیں جو اس وقت شروع ہو چکی ہیں اس کو آپ کس نظر دیکھتی ہیں، کیا کمنٹ کریں گی؟ کیا پی ٹی آئی اب اظہار کی آزادی پر یقین نہیں